آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اینجلا ڈکورتھ کی۔ جی۔ ان کے والد خود ایک سائنسدان تھے اور وہ بچپن میں اکثر اپنی بیٹی سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ تم جانتی ہو تم کوئی جینیس نہیں ہو۔ اچھا۔ اور یہ کوئی تانا نہیں تھا، ان کے والد کے نزدیک یہ بس ایک حقیقت کا بیان تھا۔ لیکن یہ بات اینجلا کے ذہن میں کہیں بیٹھ گئی۔ اب قسمت کا کھیل دیکھیں، کئی سال بعد انہی اینجلا ڈکورتھ کو میک آرتھر فیلوشپ ملی۔ اور اسی فیلوشپ کو جینیس گرانٹ کہا جاتا ہے۔ بالکل، جینیس گرانٹ۔ اور یہی تضاد، یہی بات جو ہے نا، ان کی زندگی بھر کی تحقیق کا مرکز بن گئی۔ انہوں نے خود سے پوچھا کہ اگر میں جینیس نہیں ہوں تو میں یہاں تک کیسے پہنچی؟ صحیح۔ اور اگر میں پہنچ سکتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کا فارمولا شاید وہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ ہاں۔ ان کی کتاب گرٹ، دی پاور آف پیشن اینڈ پرسیویرنس اسی سوال کا جواب ہے۔ ان کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جو غیر معمولی کامیابی ہے نا، اس کا انحصار ہماری فطری صلاحیت سے کہیں زیادہ ہمارے جذبے اور استقامت پر ہوتا ہے۔ اسی چیز کو وہ گرٹ کہتی ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اینجلا ڈکورتھ کی تحقیق کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ گرٹ آخر ہے کیا؟ جی۔ یہ تصور اتنا طاقتور کیوں ہے اور یہ پیدائشی ذہانت سے بھی زیادہ اہم کیوں ہو جاتا ہے؟ آئیے اس گفتگو کا آغاز ایک ایسی جگہ سے کرتے ہیں جہاں صرف بہترین سے بہترین لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں، یعنی ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی۔ اوہ ہاں، ویسٹ پوائنٹ۔ وہاں داخلہ لینا تو کسی خواب سے کم نہیں۔ بالکل، ہر سال کوئی 14,000 سے زیادہ قابل امیدوار درخواست دیتے ہیں۔ 14,000؟ جی، اور ان میں سے بہت سخت انتخاب کے بعد صرف 1,200 کو جگہ ملتی ہے۔ ان کے SAT سکورز بہترین ہوتے ہیں، وہ اپنی کلاس کے ٹاپ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جسمانی طور پر ایتھلیٹس کی سطح کے ہوتے ہیں۔ تو منطق تو یہی کہتی ہے کہ جو بھی اس مشکل مرحلے سے گزر گیا وہ آخر تک جائے گا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اچھا۔ ہر 5 میں سے ایک کیڈٹ گریجویشن سے پہلے ہی اکیڈمی چھوڑ دیتا ہے۔ ہر 5 میں سے ایک؟ اتنے قابل لوگوں میں سے؟ جی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پہلے 7 ہفتوں میں ہی ہمت ہار جاتے ہیں۔ شروع کے 7 ہفتے؟ ہاں، اس ٹریننگ کو وہ بیسٹ یعنی حیوان کہتے ہیں، اور یہ نام ہی اس کی سختی بتانے کے لیے کافی ہے۔ صبح 5 بجے سے رات 10 بجے تک مسلسل جسمانی اور ذہنی آزمائش۔ یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے۔ کئی دہائیوں تک اکیڈمی کے ماہرین نفسیات اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ داخلے کے لیے ایک اسکور استعمال کرتے تھے، ہول کینڈیڈیٹ اسکور۔ اس میں امیدوار کی ہر چیز شامل تھی، تعلیمی قابلیت، جسمانی فٹنس، قائدانہ صلاحیت، سب کچھ۔ تو مطلب سب سے بہترین امیدواروں کو چنا جاتا تھا؟ بالکل، لیکن یہ اسکور اس بات کی بالکل بھی پیشگوئی نہیں کر پاتا تھا کہ کون بیسٹ کو پار کرے گا اور کون ہمت ہار جائے گا۔ یہ تو ایک بہت بڑی ناکامی تھی ان کے لیے۔ آپ کے پاس ملک کے سب سے قابل نوجوان ہیں، ان کا سارا ڈیٹا ہے، لیکن آپ پھر بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ کون دباؤ میں ثابت قدم رہے گا۔ جی۔ یہیں پر اینجلا ڈکورتھ نے اپنی تحقیق شروع کی۔ انہوں نے ایک بالکل مختلف زاویے سے سوچا۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہم غلط چیز کی پیمائش کر رہے ہیں۔ اچھا۔ شاید کامیابی کا راز اس میں نہیں کہ آپ کتنے باصلاحیت ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ آپ کتنے ثابت قدم ہیں۔ اور اسی خیال پر انہوں نے اپنا گرٹ اسکیل بنایا۔ جی۔ یہ ایک سادہ سا سوال نامہ ہے جو کسی کی ذہانت یا صلاحیت نہیں ماپتا، بلکہ 2 اہم خصوصیات کو جانچتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی ہے استقامت، یعنی پرسیویرنس۔ کیا آپ ناکامیوں کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں؟ کیا آپ جو کام شروع کرتے ہیں اسے ختم کرتے ہیں؟ اور دوسری اتنی ہی اہم چیز ہے جذبہ، یعنی پیشن۔ لیکن یہاں جذبے کا مطلب کوئی وقتی جوش نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق گرٹ والا جذبہ، اس کا مطلب ہے سالوں سال اپنے ایک ہی مقصد کے ساتھ وفادار رہنا۔ تو یہ کسی چیز سے محبت میں پڑھنے جیسا نہیں، بلکہ اس محبت کو نبھانے جیسا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جب اینجلا نے یہ اسکیل ویسٹ پوائنٹ کے نئے کیڈٹس پر استعمال کیا تو نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ جن کیڈٹس کا ہول کینڈیڈیٹ سکور بہترین تھا وہ ٹریننگ میں نہیں رہے؟ ضروری نہیں تھا۔ نتائج حیران کن تھے۔ گریٹ اسکیل نے بالکل صحیح پیشگوئی کی کہ کون سے کیڈٹس بیسٹ ٹریننگ مکمل کریں گے۔ اچھا۔ جن کیڈٹس کا گرٹ سکور زیادہ تھا ان کے ٹریننگ میں رہنے کے امکانات بھی بہت زیادہ تھے، چاہے ان کا ہول کینڈیڈیٹ سکور اوسط ہی کیوں نہ ہو۔
اور جن کا گریٹ کم تھا وہ چھوڑ گئے، چاہے وہ کتنے ہی باصلاحیت کیوں نہ ہوں۔ اس تحقیق نے پہلی بار واضح طور پر ثابت کیا کہ صلاحیت اور گرٹ دو بالکل الگ اور آزاد چیزیں ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ ہمارا پورا کلچر، ہمارا تعلیمی نظام سب ٹیلنٹ کے گرد گھومتا ہے۔ جی، ہم ہمیشہ گاڈ گفٹڈ یا پیدائشی ذہین جیسے الفاظ سنتے ہیں۔ ڈک ورتھ نے بطور استاد اپنے تجربے سے بھی یہی سیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ریاضی کی کلاس میں جو طالب علم تصورات کو سب سے جلدی سمجھ لیتے تھے، ہاں، ضروری نہیں کہ فائنل امتحان میں ان کے نمبر بھی سب سے اچھے آئیں۔ اس کے برعکس اکثر وہ طالب علم جو شروع میں مشکلات کا سامنا کرتے تھے، سوال بار بار پوچھتے تھے اور اضافی محنت کرتے تھے، وہ آخر میں آگے نکل جاتے تھے۔ جی، وہ ان فطری ذہین طالب علموں سے آگے نکل جاتے۔ یہیں سے کتاب کا ایک بنیادی اور بہت طاقتور نظریہ سامنے آتا ہے، ایفرٹ کاؤنٹس ٹوائس۔ کوشش 2 بار شمار ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس کو سمجھنے کے لیے اینجلا نے 2 بہت سادہ لیکن گہری مساواتیں پیش کی ہیں۔ پہلی مساوات ہے صلاحیت ضرب کوشش برابر ہے مہارت کے، یعنی ٹیلنٹ انٹو ایفرٹ ایکول اسکل۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کام کی فطری صلاحیت ہے تو وہ بیکار ہے جب تک آپ اس پر محنت نہیں کرتے۔ صحیح۔ کوشش ہی وہ چیز ہے جو آپ کی خام صلاحیت کو ایک قابل استعمال مہارت میں بدلتی ہے۔ ایک شخص قدرتی طور پر اچھا گا سکتا ہے، لیکن ریاض کے بغیر وہ گلوکار نہیں بن سکتا۔ اور پھر دوسری مساوات آتی ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ ہے مہارت ضرب کوشش برابر ہے کامیابی کے، یعنی اسکل انٹو اچیومنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مہارت حاصل کر لینا بھی کافی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، آپ کو اپنی اس مہارت کو استعمال کرنے، اسے دنیا کے سامنے لانے کے لیے پھر سے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کوشش کا کردار دوہرا ہے۔ پہلے یہ صلاحیت کو مہارت میں بدلتی ہے اور پھر یہی کوشش اس مہارت کو نتیجہ خیز بناتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس نظریے میں فطری صلاحیت کو بالکل ہی نظر انداز کرنے کا خطرہ نہیں ہے؟ مطلب اگر کسی میں موسیقی کی بالکل بھی سمجھ نہ ہو تو کیا وہ صرف کوشش سے ایک عظیم موسیقار بن سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب یہ ہرگز نہیں کہتی کہ صلاحیت کی کوئی اہمیت نہیں۔ صلاحیت اہم ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، مشہور مصنف جان ایرونگ، انہیں بچپن میں ڈسلیکسیا تھا، مطلب پڑھنے لکھنے میں شدید دشواری ہوتی تھی۔ اچھا۔ اسکول میں ان کے اسکورز بہت خراب تھے اور اساتذہ انہیں سست اور کن ذہن سمجھتے تھے۔ ان میں لکھنے کی فطری صلاحیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو پھر وہ دنیا کے کامیاب ترین ناول نگاروں میں سے کیسے بن گئے؟ اپنی اسی کمزوری کو طاقت بنا کر۔ چونکہ انہیں ہر چیز کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں وقت لگتا تھا، انہوں نے ہر جملے کو بار بار لکھنے اور دہرانے کی عادت ڈال لی۔ وہ دوسروں سے دگنا بلکہ 3 گنا وقت لگاتے۔ ان کی یہی غیر معمولی استقامت اور بار بار کوشش کرنے کی عادت نے ان کے اندر لکھنے کی وہ مہارت پیدا کی جو شاید فطری طور پر باصلاحیت لوگوں میں بھی نہیں ہوتی۔ تو کوشش نے ان کی کمزوری کو ان کی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا۔ جی، وہ خود کہتے ہیں کہ لکھنے کے لیے بار بار کسی چیز پر واپس جانا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ نیچرلنس بائس یا فطری پن کا تعصب تو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں فلاں تو پیدائشی لیڈر ہے، ہاں، یا یہ تو گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے۔ اس سوچ کا نقصان کیا ہے؟ ماہر نفسیات چیا جنگ سائے کی تحقیق اسی تعصب کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک بہت دلچسپ تجربے میں موسیقی کے ماہرین کو 2 فنکاروں کی کارکردگی سنائی گئی، جو دراصل ایک ہی فنکار کی ایک ہی ریکارڈنگ تھی۔ اچھا۔ ایک گروپ کو بتایا گیا کہ یہ فنکار فطری طور پر باصلاحیت ہے، دوسرے گروپ کو بتایا گیا کہ یہ فنکار انتہائی محنتی ہے۔ اور نتیجہ؟ ماہرین نے فطری فنکار کو زیادہ قابل سمجھا اور اس کی مستقبل کی کامیابی کے امکانات کو کہیں زیادہ بتایا، حالانکہ کارکردگی بالکل ایک جیسی تھی۔ یہ لاشعوری تعصب ہمیں کوشش کی حقیقی قدر کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اگر استقامت اور کوشش انجن ہے تو پھر اس گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل کیا ہے؟ یہ ساری محنت کس سمت میں لگنی چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب گرٹ کے دوسرے حصے میں ہے، یعنی جذبہ۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ گرٹ صرف اندھا دھن محنت کا نام نہیں ہے، یہ ایک خاص سمت میں
طویل عرصے تک کی جانے والی محنت ہے۔ جی، اس تصور کو سمجھنے کے لیے مقاصد کے درجہ بندی کا نظام یا گول ہائرارکی کا خیال بہت اہم ہے۔ یہ درجہ بندی کا نظام کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مقاصد کی بھی کوئی ترتیب ہوتی ہے؟ جی بالکل، اس نظام کے مطابق ہمارے تمام مقاصد ایک اہرام یا پیرامڈ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر چوٹی پر ایک حتمی مقصد ہوتا ہے، ٹاپ لیول گول۔ اچھا، یہ ہماری زندگی کا قطب نما ہے جو ہماری تمام کوششوں کو ایک سمت دیتا ہے۔ یہ بذات خود ایک مقصد ہوتا ہے، کسی اور چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں۔ جیسے میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں یا میں اپنے فن کے ذریعے دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے حتمی مقصد کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے درمیانی اور نچلی سطح کے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ وہ ٹھوس کام ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، جیسے ہفتہ وار ٹارگیٹس، روزانہ کی عادتیں۔ گرٹ والے لوگوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے یہ تمام چھوٹے، درمیانے اور بڑے مقاصد اسی ایک حتمی مقصد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں ہم آہنگی ہوتی ہے۔ بالکل، مشہور بیس بال پچر ٹام سیور اس کی بہترین مثال ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا حتمی مقصد تھا ہر دن اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق پچنگ کرنا۔ یہ مقصد ان کی پوری زندگی کو منظم کرتا تھا۔ وہ کیا کھاتے ہیں، کب سوتے ہیں، یہ سب کچھ؟ جی، ان کا ہر چھوٹا عمل اسی بڑے مقصد کی خدمت کرتا تھا۔ اور اس کے برعکس گرٹ کی کمی تب نظر آتی ہے جب مقاصد بکھرے ہوئے ہوں۔ جی، یا تو ایک شخص کا کوئی بہت بڑا خواب ہوتا ہے لیکن اسے حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، یا پھر جو زیادہ عام ہے اس کے پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جاتی ہے۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کشتی میں دو لوگ مخالف سمتوں میں چپو چلا رہے ہوں۔ آپ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن کہیں پہنچ نہیں رہے۔ ارب پتی وارن بفیٹ کا اپنے پائلٹ کو دیا گیا مشورہ بھی اسی نقطے کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ جی، یہ بہت مشہور 25-5 رول ہے۔ بفیٹ نے پائلٹ سے کہا کہ وہ اپنے کیریئر کے 25 اہم ترین مقاصد کی فہرست بنائے۔ جی، اور جب پائلٹ نے فہرست بنا لی تو بفیٹ نے اسے کہا کہ وہ ان میں سے 5 سب سے اہم مقاصد پر دائرہ لگائے۔ یہ وہ مقاصد تھے جن پر اسے اپنی پوری توجہ مرکوز کرنی تھی۔ اور پھر آیا تیسرا قدم جو سب سے اہم تھا۔ بفیٹ نے پوچھا، باقی 20 مقاصد کا کیا کرو گے؟ پائلٹ نے جواب دیا، یہ بھی بہت اہم ہے، میں ان پر بھی کام کروں گا جب مجھے وقت ملے گا۔ اس پر بفیٹ نے کہا، نہیں، تم غلط سمجھے، یہ 20 مقاصد تمہاری ہر قیمت پر پرہیز کرنے والی فہرست ہے۔ Avoid at all cost list۔ جی، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہاری توجہ ان 5 چیزوں سے ہٹا دیں گی جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ایک زبردست مشورہ ہے۔ لیکن اس میں ایک اور گہرائی ہے جسے کتاب اجاگر کرتی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ 5 منتخب مقاصد بھی کسی ایک مشترکہ حتمی مقصد کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے 5 اہم ترین مقاصد ایک دوسرے سے بالکل مختلف سمتوں میں ہیں، تب بھی آپ کی توانائی بکھر جائے گی۔ آپ کے مقاصد میں جتنی زیادہ ہم آہنگی اور اتحاد ہوگا، آپ کا جذبہ اتنا ہی زیادہ مرکوز اور مضبوط ہوگا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ گرٹ یعنی ثابت قدمی صرف سخت محنت کا نام نہیں، بلکہ یہ جذبے اور استقامت کا ایک خصوصی امتزاج ہے۔ جی، یہ طویل عرصے تک ایک ہی سمت میں کی جانے والی ذہین محنت ہے۔ اور یہ کامیابی کا ایک طاقتور پیشگو ہے جو اکثر ہماری فطری صلاحیت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ کہ کوشش 2 بار شمار ہوتی ہے۔ پہلے یہ ہماری پیدائشی صلاحیت کو ایک قابل قدر مہارت میں بدلتی ہے، اور پھر یہی کوشش اس مہارت کو ٹھوس کامیابیوں میں بدلتی ہے۔ بالکل، ایک باصلاحیت شخص جو کوشش نہیں کرتا، وہ ایک کم باصلاحیت لیکن انتہائی ثابت قدم شخص سے ہمیشہ پیچھے رہ جائے گا۔ جی، اور جذبہ ایک قطب نما کی طرح ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کی ساری محنت اور کوشش صحیح سمت میں لگ رہی ہے، بکھر نہیں رہی۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ایک اور غور طلب نکتہ چھوڑے جاتے ہیں۔ جی ضرور۔
ग्रिट का मतलब हर छोटे मकसद पर जिद के साथ डटे रहना नहीं है। कभी कभी अपने हतमी मकसद तक पहुंचने के लिए निचली सतह के अहदाफ को छोड़ना और नए रास्ते तलाश करना भी ग्रिट का ही हिस्सा है। मतलब लचकदार होना भी जरूरी है। बिल्कुल। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो ग्रिट वाला शख्स हार नहीं मानता, वो मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता तलाश करता है। असल चैलेंज जिद और हकीकी इस्तिकामत के दरमियान फर्क को समझना है। क्या आप एक नाकाम हिकमत अमली पर अड़े हुए हैं या आप अपनी मंजिल पर नजर रखे हुए हैं, चाहे रास्ता बदलना पड़े? जी, यही सवाल ग्रिट की रूह है।